جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ایک احمق انسان سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ چالاک نہیں ہے۔ خواہش پوری ہونے کے بعد ہر چیز اپنی دلچسپی کھو دیتی ہے۔ دل کی خوبصورتی اور ذہانت جس میں ہو وہ محبت اور دوستی کے قابل ہے۔ عظیم خیالات پر عمل کر کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ تکلیف دہ خیالات کو بھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام رشتوں سے دوری اختیار کی جائے جو اس تکلیف کی وجہ بنی۔ خوشحالی ایک عظیم استاد ہے۔ مصیبت دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسے مضبوط بناتی ہے۔ ایک عظیم دماغ وہ ہے جو بھولنا اور آگے بڑھنا جانتا ہے۔ تھوڑی سی خوشی چکھنے سے بہتر ہے کہ بہت بڑے غم کو پی لیا جائے۔ ایماندار انسان کو ہر جگہ عزت سے نوازا جاتا ہے۔ ہم کسی سے جب رشتہ توڑتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد ہم وجہ بھول جاتے ہیں مگر لا تعلقی قائم رہتی ہے۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور ایک سرے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جہاں صداقت و خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین دوست ہے۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھو جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ صدقے دینے کے لیے مصیبت کا انتظار مت کرو۔ کسی کی خوشی میں شریک نہ ہو بلکہ اس کی خوشی کی وجہ بن جاؤ، اور ہر کسی کے دکھ میں شریک ہو جاؤ نہ کہ اس کے دکھ کی وجہ بنو۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ دعا انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پتھر رکھ کیے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ بولنے میں جلد بازی مت کرے، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولے، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بڑا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ ہم خود کو ہی سنوار لے، سدھار لے، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد کے لوگ اٹھا سکتے ہیں۔
دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پہ ہنسی آ جائے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ سچ ہمیشہ حد میں رہتا ہے جبکہ جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ جو رشتہ ذلت کا باعث بن جائے، جو عزت کی جگہ ذلیل کرنے لگے، ایسے رشتے کو جڑ سے کاٹ دینا چاہیے، پھر چاہے وہ بہت عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں سے کبھی بھی عزت کی توقع نہ رکھیں جو آپ کی عزت غیروں میں ڈسکس کرے۔